بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارک کے تصدق اور وسیلہ سے آج ہم درس صحیح بخاری کی نشست نمبر 90 میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کی پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملک شام سے اللہ نے کعبہ اور بیت اللہ مکہ کی طرف انہیں جانے کا حکم دیا تو آپ ان کو لے کر چلے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دودھ پی رہے تھے۔ حتی وضعہما عند البیت عند دوحة فوق زمزم فی اعلی المسجد ولیس بمکۃ یومئذ احد ولیس بها ماء وضعہما ہنالک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جہاں بیت اللہ ہے اس کے پاس آ کر ان کو بٹھا دیا، ایک بڑے درخت کے پاس زمزم کے کنویں کے اوپر مسجد کے بالائی حصے پر ان کو آ کر بٹھا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی بھی بشر نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہے کم و پیش آج سے 4000 سال پہلے کا۔ اس وقت کیا منظر ہوگا مکہ شریف میں؟ ابھی تک وہ گھر بھی اللہ کا تعمیر نہیں ہوا تھا، طوفان نوح سے وہ ختم ہو گیا تھا، ایک بلند ٹیلا تھا بس۔ اللہ نے اس کے پاس کہا ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑو، اور وہاں لیس بہا ماء، دور دور تک پانی کا نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ تھا۔ آپ نے ان دونوں کو یہاں بٹھایا اور ایک تھیلا دیا جس کے اندر کھجوریں تھی تھوڑی سی، ایک مشکیزہ دیا جس کے اندر تھوڑا پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس مڑے، بیوی اور بچے کو بٹھا کر واپس مڑے ایسی جگہ میں جہاں بندہ بشر کا دور تک نشان نہیں، جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے دور دور تک کوئی پانی میسر نہیں، کوئی دور دور تک آبادی نہیں۔ اس عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے فرمانے پر اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا وقال یا ابراہیم این تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء فقال له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت عليها۔ جب وہ چل دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ نے پیچھے دوڑی، آوازیں دینے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کہنے لگی اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس وادی میں جہاں کوئی بھی ہمارے ساتھ رہنے والا نہیں، والا شیء، کچھ شے بھی یہاں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں، ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ یہ بار بار یہ جملے دہراتی رہی، لا یلتفت علیہا، حضرت ابراہیم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اپنی بیوی ہاجرہ کی طرف مڑ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام پیغمبر کی بیوی اور اسماعیل بھی اللہ کا پیغمبر کی ماں، اور سمجھدار نہ ہو، جب بار بار کہا پھر کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیا میرے رب نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں چھوڑنا ہے، میرے بچے کو بھی یہاں چھوڑنا ہے؟ قال نعم، حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے میں تجھے جواب نہیں دے رہا۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ نے کیا کہا؟ چلے جائیں، مجھے کوئی فکر نہیں، جس رب نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ پر بھروسہ دیکھیں، پہلی بات عقیدے کی، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کامل یقین اللہ پر جب بندہ رکھتا ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کی مدد بھی فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے حضرت ابراہیم نہ انہیں دیکھ سکتے تھے نہ وہ حضرت ابراہیم کو دیکھ سکتی تھی۔ بی بی ہاجرہ ایک ایسے ٹیلے پر پہنچے، دور سے وہ ٹیلا جہاں اللہ کا گھر بننا تھا وہ جگہ نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ نے اس دعا کو اور اس الفاظ کو قرآن کی آیات بنا دیا۔ کیا شان میرے
اس پیغمبر خلیل اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم یشکرون تک، یہ پوری آیت آپ نے پڑھی. کہا میرے مولا میں اپنی ذریت کو، یہی میرا خاندان ہے. ایک بی بی سارہ تھی آپ کی زوجہ، اس سے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. ان سے حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، دودھ پیتے بچے تھے. کہا میرے مولا میں اپنی ذریت یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اندہ بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی کاشتکاری نہیں، کوئی بندہ بشر نہیں، غیر آباد زمین میں تیرے سہارے پر، تیرے بھروسے پر، تیری مدد و نصرت پر اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دعا کر کے چل دیے. اب جو پانی تھا حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام پیتی، کھجوریں کھاتی، دودھ پیدا ہوتا. حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے، حتیٰ کہ وہ پانی بھی ختم ہو گیا مشکیزے سے، تھیلے سے کھجوریں بھی ختم ہو گئی. آتشت و آتشا ابنہا، پھر پیاس نے آپ کو بھی ستایا، آپ کے بیٹے اسماعیل کو بھی ستایا. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کے حدیث پاک میں بی بی حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف زمین پر لیٹے تھے، یتلبا او قال یتلبدو، آپ پیاس سے تڑپ رہے تھے اور اس تڑپنے کی وجہ سے زمین پر اپنی پاؤں مار رہے تھے. شدت کی پیاس لگ گئی آپ کو، پاؤں مار رہے تھے. اس عالم میں حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام بے قراری میں اٹھی اور سب سے نزدیک اقربا جبل فی الارض یلیہا، جو سب سے زیادہ قریب آپ کے پاس پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا نام صفا تھا. صفا نام، اس پہاڑ پر چڑھی. حل ترى احدن فلم ترى احدن، آپ نے دیکھا کوئی پہاڑ کی بلندی پر دور سے مجھے کوئی نظر آئے، میں اسے مدد کے لیے بلاؤں، پانی طلب کروں، آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آیا. اسی عالم میں آپ صفا پہاڑی سے نیچے اتری، وادی کے درمیان ٹھہری. وادی میں تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد آپ نے اپنے جو ہے قمیض کا دامن اوپر کیا، اوپر کر کے آپ مروہ پہاڑی پر چڑھی. وہاں بھی دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. ففعلت ذلك 7 مرات، یہ آپ نے 7 مرتبہ کیا. ابن عباس فرماتے ہیں آقا نے فرمایا، قال ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلك سعی الناس بینہما. آپ فرماتے ہیں وہ جو آج سے نبی علیہ السلام سے 3000 سال پہلے، نبی علیہ السلام سے 3000 سال پہلے اور آج سے 4000 سال پہلے، قربان جائے اللہ کے ایک بندی نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا اور خاوند کو کچھ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے. صبر کیا، پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی. اللہ نے بی بی حاجرہ کے اس دوڑنے کو حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. آج رہتی دنیا تک وہ جو صفا مروہ پر حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے دوڑتے ہیں، آقا نے فرمایا یہ یاد ہے اسی بی بی حاجرہ علیہ السلام کی. قربان جائیں، وہ کوئی پیغمبرہ نہیں تھی. پیغمبر تو مرد ہوتے ہیں، عورت ولیہ ہوتی ہے. ایک ولیہ اور پیغمبر کی بیوی نے جو ایک عمل کیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. یہ ہے اللہ کے پیارے بندوں کی شان. پھر آپ نے دور سے دیکھا کہ فرشتہ آپ کو نظر آئے اپنے بیٹے کے پاس، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ وہ جہاں زمزم کا کنواں تھا وہاں وہ فرشتہ ایڑی لگا رہا تھا یا اپنے پر ایسے مار رہا تھا. حتی ظہر الماء، اتنے میں وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، چشمہ پھوٹ پڑا. حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام دوڑی اور اس چشمے کے پانی کے ارد گرد تھوڑی سی ریت جو مٹی تھی لگا دی، ایسے گور ڈالا تاکہ پانی پھیلے نہ. ایسے جب لگا دی، پانی تھوڑا جمع ہوا، آپ چلو بھر کے مشکیزے کے اندر ڈالنے لگی، چلو بھر کے مشکیزے کے اندر ڈالنے لگی تاکہ مشکیزہ بھر جائے، بعد میں ہم پانی پیتے رہیں گے. آقا نے پھر یہاں فرمائی حدیث پاک میں وہ الفاظ، قربان جائیں. قال ابن عباس قال النبی یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا. آقا نے فرمایا اگر اللہ رحم فرمائے اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ پر، اگر وہ ڈھیری پانی کے ارد گرد مٹی کی نہ دیتی اور پانی کو ایسے چھوڑ دیتی، آقا نے فرمایا زمزم پھر ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا، پھر ہر کوئی اس کا پانی پیتا.
بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. اب تو وہاں کنویں تک محدود ہو گیا ہے، بس اس کنویں تک محدود ہو گیا، آج تک کنویں کے ذریعے نکل رہا ہے. آقا نے فرمایا اگر وہ ایسے ڈھیری نہ دیتی، پانی کو نہ روکتی، یہ بہتا ہوا چشمہ بن جاتا. انہوں نے کیوں روکا؟ اللہ اس پر رحم فرمائے. پیا، بچے کو دودھ پلایا. فرشتے نے کہا لا تخافانی، آپ خوف نہ کریں، آپ بیابان جنگل میں، اللہ نے دیکھو پانی کا بندوبست کر دیا، کوئی خوف نہ کریں. آپ نے کہا آپ کا یہ بیٹا اور آپ کا خاوند اللہ کس گھر کو بنائیں گے، یہ بڑا ہو کر اللہ کی اس بیت اللہ کو بنائے گا. آپ کی آل کو، آپ کی گھر والوں کو، آپ کی بچے کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا. اس وقت خانہ کعبہ، ایک بنیاد خانہ کعبہ کی ایک بلند ٹیلے پر تھی. پانی کے نہر جو ہے چشمہ آتا یا سیلاب آتا، ارد گرد بہہ کر چلا جاتا، کیونکہ طوفان نوح کے بعد صرف بنیادیں رہ گئی تھی. عمارت اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لی تھی، گری نہیں تھی. یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں، طوفان نوح سے کعبۃ اللہ کی دیواریں گری نہیں، اللہ نے کعبہ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، بنیادیں رہ گئی تھی. اب اللہ نے چونکہ اسماعیل سے وہ گھر تعمیر فرمانا تھا، وہاں سے ایک قبیلہ گزرا، قبیلہ جرہم. انہوں نے دیکھا کہ آج جس راستے سے ہم روزانہ گزرتے تھے، آج وہاں پرندے اڑ رہے ہیں، پرندے. انہوں نے کہا کہ یہ پرندے پانی پر اڑتے ہیں، ہم تو یہاں اکثر یہاں سے گزرتے ہیں، یہاں تو کوئی پانی نہیں ہوتا. اپنے مخبری بھیجے، جا کر خبر لے کر آؤ کہ یہ پرندے کس لیے جو ہے یہاں منڈلا رہے ہیں. مخبری گئے، واپس آئے، انہوں نے کہا واقعی وہاں ایک پانی کا چشمہ نکلا ہوا ہے. قبیلہ جرم کے سارے افراد آ گئے. بی بی ہاجرہ کو کہا آپ ہمیں یہاں رہنے دیتی؟ آپ نے کہا رہو صحیح، لیکن زمزم کا مالک تمہیں نہیں بناؤں گی، جتنا چاہو استعمال کرو، مالک تمہیں نہیں بناؤں گی. وہ رہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، وہاں آپ جوان ہوئے، اس قبیلے کے اندر شادی ہو گئی. اللہ نے جتنا عرصہ چاہا، اور اس شادی کے دوران آپ کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اتنے میں اسماعیل علیہ السلام جو ہے جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، والدہ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے، گھر میں ان کی زوجہ بیٹھی تھی. آپ نے کہا اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. بہر آپ نے کہا کہ گھر کا گزر کیسے چل رہا ہے، کیسے کھانا پینا ہے؟ فقال نحن بشر نحن فی ضیق وشدۃ فشقت علیہ. اس نے کہا بہت بری حالت ہے، تنگ دستی ہے، سختی ہے، خوشحالی نہیں ہے. یہ شکایتیں شروع کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا، کہا کہ جب تمہارا خامند ہے اس کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اپنے دروازے کی اس چوکٹ کو تبدیل کرو، دروازے کی چوکٹ کو تبدیل کرو. یہ کہہ کر چلے گئے. اب قربان جائے فلما جاء اسماعیل کانہ آنس شیئا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گھر کے اندر جیسے قدم رکھا، والد کی خوشبو آ گئی. فلما آنس، والد کی خوشبو آئی، جیسے اندر گرے خوشبو آئی. کہا حل جاءکم من احد، بیوی سے کہا کیا میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا؟ کوئی آیا تھا؟ اپنیت کی خوشبو آئی، والد کی خوشبو آ گئی. بیوی نے سارا واقعہ بتایا اور وہ پیغام بھی دیا. اس نے کہا وہ میرے والد تھے، چوکٹ تبدیل کرنے سے معنی یہ تھا کہ میں تجھے طلاق دے دوں. طلاق دے دی. کافی عرصے کے بعد پھر آپ نے دوسری شادی کی. کافی عرصے کے بعد اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملنے کے لیے آئے. یہ مختصر کر رہا ہوں، جو اہم پوائنٹ اینڈ میں دینا چاہتا ہوں اس حدیث سے ہم، تاکہ وہ بھی بیان کر سکیں. 15 منٹ ہمارے باقی ہیں. آپ دوبارہ ملنے کے لیے آئے، اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ملے اور گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا. آپ نے کہا فقالت نحن بخیر وسعۃ وسنت اللہ. آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے. دوسری بیوی نے کہا اللہ کا شکر ہے، بڑی خوشحال ہوں، بڑی تعریفیں کی، شور کی، اللہ کی ثنا بیان کی. اور انہوں نے کہا کہ کھاتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ پانی پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں. گندم کا ذکر نہیں کیا، ابھی تک گندم وہاں نہیں اگتی تھی. یہ دو خوراک تھی، گوشت اور پانی. آپ نے برکت کی دعا کی، اللہ ان کے گوشت میں، پانی میں برکت عطا فرما. آقا نے فرمایا اگر اس وقت گندم بھی ہوتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے گندم اور جو روٹی کی بھی برکت کی دعا کر دیتے. آپ نے گوشت اور پانی کی برکت کی دعا کی اور کہا کہ جب تمہارا خامد آئے اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو برقرار رکھو، اس کو تبدیل نہ کرو، یہ بڑی اچھی چوکٹ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا کہ آج کوئی آیا؟ انہوں نے کہا ایک شیخ حسن، بڑے خوبصورت بوڑھے شخص آئے تھے اور انہیں آپ کے بارے میں پوچھا، ہماری رہائش گھر کے حالات کے بارے میں.
میں نے سارا کچھ بتایا، انہوں نے یہ پیغام دیا۔ اس نے کہا وہ میرے والد تھے، اور جو انہوں نے چوکٹ کے برقرار رکھنے کا حکم دیا، انہوں نے آپ کو جو ہے میں نے اپنے عقد میں رکھنا ہے، نکاح میں آپ کو چھوڑنا نہیں، آقا میرے والد نے یہ اشارہ دیا ہے۔ اب دیکھیں، اب قربان جائیں، وہ اہم حصہ جو اینڈ پر میں نے کہا، اب بیٹا جوان ہو گیا ہے، قربان جائیں، اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس ایک درخت ہوتا تھا، اس ٹائم ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ نیزہ اپنا بنا رہے تھے، نیزہ جو ہوتا ہے تیر والا، اس کو آپ بنا رہے تھے۔ اب جب ادھر سے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے، پہلے ملاقات نہیں ہوئی، اب جب آئے، اب حدیث پاک میں آقا نے جو جملے بیان کیے وہ سننے والے ہیں۔ فسانہ، آقا نے اس محبت کو بیان نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی محبت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، نہ آقا کی محبت الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے، نہ اس محبت کو سمجھا جا سکتا ہے، بس محسوس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باپ جو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا والدین سے محبت کرتا ہے، اس محبت کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اس محبت کو فقط باپ اور بیٹا محسوس کر سکتے ہیں، دیکھنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ خالی وہ کہے گا باپ اور بیٹا ملے، اس محبت کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، فقط باپ اور بیٹا سمجھ سکتے ہیں، دیکھنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا فسنا کما یسنع الوالد بالولد والولد بالوالد۔ آقا نے فرمایا ان کے ملنے کو کیا بیان کریں، بس جو باپ بیٹے سے ملتا ہے، بیٹا باپ سے ملتا ہے، وہ انہوں نے جی بھر کر آپس میں ملاقات کی۔ ایسا جملہ آقا نے بیان فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا حضور کیسے آنا؟ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کا حکم ہے بیٹا، تو نے میری اس میں مدد کرنی ہے۔ عرض کی ابا حضور جو بھی حکم، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، جو اللہ نے حکم دیا۔ آپ نے کہا بیٹا اللہ نے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے، میں نے بطور مستری اور آپ نے بطور مزدوری یہاں کام کرنا ہے۔ عرض کہ ابا حضور تیار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے، اسماعیل علیہ السلام پتھر جو ہے لا کر ابا حضور کی خدمت میں پیش کرتے، خانہ کعبہ تعمیر ہوتا رہا۔ ساتھ ساتھ حدیث صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یقولان، کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے مولا ہماری یہ مزدوری بھی قبول کر لے، تیرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اس مزدوری کا قبول کر لے، اس مزدوری کو قبول کر لے۔ جب تعمیر کرتے کرتے کعبۃ اللہ کی جو ہے تعمیر ہو گئی، چھت تک پہنچ گئے، تو باپ اور بیٹے نے کہا، بیٹے کو باپ نے کہا او بیٹے اور تو دعائیں کافی مانگ لیں، اب ایک خاص دعا مانگتے ہیں، میں دعا مانگتا ہوں بیٹے تم اس میری دعا پر آمین کہو۔ دونوں باپ اور بیٹے نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے ٹائم، اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت ایک پتھر پر کھڑے تھے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب حجر اسود کے مقام پر پہنچے، درمیان تک کعبۃ اللہ تعمیر ہو گیا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا بیٹا یہاں کوئی خوبصورت پتھر لے آ، میں یہاں لگاتا ہوں جو ان پتھروں سے نہ ملتا ہو، ایک نمایاں نظر آئے، نمایاں پتھر ہو، جو پتھر استعمال کر رہے ہیں یہ پتھر نہ ہو، ایک نمایاں پتھر لا، اس کونے پر لگاتا ہوں جہاں حجر اسود ہے، یہاں لگاتا ہوں تاکہ جو بھی یہاں حج کرنے کے لیے آئے اس کے لیے سہولت ہو جائے، یہاں سے طواف شروع کرے گا، نشانی ہو جائے گی۔ بیٹے نے کہا ابا حضور ابھی تھکا ہوا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کل ابا حضور میں آپ کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ کل جب آئے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے وہ جو پتھر آدم علیہ السلام پر اتارا تھا، جس پتھر پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تھے اور اس پتھر پر بیٹھ کر آئے تھے، وہ جنت کا چمکدار نورانی لائٹیں مارنے والا پتھر تھا، اللہ نے اس پتھر کو فرشتوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے صبح اس دیوار پر لگوا دیا۔ جب صبح آئے منظر دیکھ کر باپ اور بیٹا حیران ہو گئے۔ آقا نے فرمایا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے یہ چمکدار پتھر تھا، ایسا چمکدار کہ انسان کو اپنا چہرہ اس کے اندر نظر آتا تھا، لیکن یہ انسان جب چومتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، یہ انسان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ آج جو سیاہ ہو گیا ہے یہ انسان کی گناہوں کو چوس کر یہ سیاہ ہو گیا ہے، لیکن جب یہ جنت سے اترا تھا سفید چمکدار لائٹیں نکالنے والا پتھر تھا۔ اس طرح حجر اسود کو جو ہے یہاں لگایا گیا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر انہوں نے دعا کی، میرے بیٹے دعا کرتے ہیں اور اس دعا کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قربان جائے یہ دعا
آج اسے 4000 سال پہلے مانگی گئی، آقا کی ولادت سے 3000 سال پہلے مانگی گئی۔ یہ تاریخ کے اندر آیا ہے 3000 سال پہلے آقا کا ذکر خیر جب کعبہ بن رہا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل آقا کی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اس قرآن کی آیت کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا اور فرمایا کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، میرے مولا ہم نے سن رکھا ہے تیرا ایک حبیب آنا ہے جس پر نبوتیں ختم ہو جائیں گی، جس پر رسالتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ کسی رسول نے آنا ہے، وہ تیرا حبیب ہے جس کے لیے تو نے ساری بزم کائنات کو سجایا، جس کی خاطر تو نے ہمارے سروں پر نبوت اور رسالت کا تاج سجایا، میرے پروردگار جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ زمین پر نہیں بلکہ جنت کے دروازوں کی چوکھٹوں پر لکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے جتنے درخت ہیں، ہر درخت کے ہر پتے پر جہاں تو نے اپنا نام لکھا وہیں اس نبی محمد مصطفیٰ کا نام لکھا، ہر جگہ اور جنت کے خیموں کے دروازوں پر تو نے اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہے۔ میرے مولا اس حبیب نے اس شان والے، عظمت والے اور اتنے مرتبے والے اور مقام والے نبی نے آنا تو ویسے ہی ہے، پیدا تو ویسے ہی ہونا ہے۔ میں نے تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، کوئی اور مزدوری نہیں مانگتا، مزدوری یہ مانگتا ہوں مجھے اس کا دادا بنا دے، دادا بنا دے، تاکہ کوئی آدم ہو اس کو لوگ صفی اللہ کے لقب سے جانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو لوگ اسے روح اللہ کے لقب سے جانے، حضرت موسیٰ ہو لوگ اسے کلیم اللہ کے لقب سے جانے۔ جب میرا نام لیا جائے تو مجھے محمد مصطفیٰ کے دادا کی نسبت سے رہتی دنیا تک اور قیامت کے دن لوگ مجھے نسبت مصطفیٰ کی خاطر پہچانتے جائیں، تاکہ جب بھی میرا نام آئے میرے نام کے ساتھ انہیں یہ بھی خیال آئے کہ یہ آقا کے دادا ہیں محمد مصطفیٰ کے، اور جب حضور کا ذکر کیا جائے تو اس کے ساتھ میرا ذکر بھی کیا جائے۔ تو قربان جائیں اس دعا کو دوستو یادگار کو، اس دعا کو یادگار بنانے کے لیے، اس واقعے کو یادگار بنانے کے لیے قربان جائیں جب ذکر مصطفیٰ ہوا اور آقا کی ولادت کا ذکر ہوا، آقا کی بعثت اور آقا کے آنے کا ذکر، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ رسول میری ذریت میں سے بھیج دے، اسے میری ذریت میں سے پیدا کر دے۔ اب دو باتیں یہاں عرض کروں گا، 5 منٹ آخری باقی ہیں، بڑے عقیدے کی باتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی اس کے 3000 سال بعد آقا کی ولادت ہوئی، 3000 سال، یہ بات پہلے سمجھ گئے؟ اس کے ساتھ یہ سمجھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، بی بی سارہ سے اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام۔ ان 2 بیٹوں سے آپ کی ذریت چلی، حضرت ابراہیم کی نسل چلی۔ یہ بڑی عقیدے کی بات، بہت کم دوستوں کو معلوم ہوگا۔ حضرت ابراہیم کے بعد کئی انبیاء کرام آئے، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جو بعد میں سارے انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک نبی بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا نہیں ہوا۔ دیکھیں لڑیاں 2 چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ایک اسحاق علیہ السلام، ایک اسماعیل علیہ السلام، 2 بیٹے، 2 بیٹوں سے خاندان آپ کا چلا۔ ہر دور میں آپ کے اس خاندان نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، اللہ کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، لیکن قربان جائیں ادھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی نبی بھی سوائے آقا کے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سوائے نبی علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے سینکڑوں نبی اللہ نے پیدا کیے۔ اب اگلی عقیدے کی بات قربان جائیں، حضرت اسحاق کی اولاد کی حفاظت اللہ نے نبیوں کے ذریعے کروائی، ہر نبی آتا گیا ان کی اولاد میں سے نبیوں کے ذریعے کروائی۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے 3000 سال کے بعد حضور علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان 3000 سالوں میں کوئی نبی نہیں ہوا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ مفسرین کرام فرماتے 3000 سال اللہ نے اسماعیل کی اولاد کی حفاظت مصطفیٰ کے نور کے صدقے کی۔
کیسی شان آقا کی. ادھر نبی بھیجتا رہا اللہ، ہر دور میں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آیا، نبی آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ نبی آتے گئے، ہر دور میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے گئے. ادھر تنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور 3000 سال کے بعد حضور علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں. یہاں ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے عقیدے کی حفاظت کسی اور نے نہیں بلکہ نور مصطفیٰ نے کی. یہ حضور کی شان کہ حضور کے صدقے اللہ نے 3000 سال تک حضرت اسماعیل کی نسل میں سے لوگوں کے ایمان کو بچایا، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی. اور اگلے عقیدے کی بات دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں پتھروں پر چلے. آخری 2-3 منٹ باقی ہیں. ہزاروں پتھروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے. شام تھے آپ مکہ آئے. شام اور مکہ کا کتنا فاصلہ ہے، آپ پیادل سفر کرتے رہے. مجھے اب نیٹ کا دور ہے، کوئی ایک پتھر ایسا دکھائیں جہاں کوئی کہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، سوائے مقام ابراہیم کے. آپ ہزاروں پتھروں پر چلے، لیکن کسی پتھر کے نشان کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے ان کو ابراہیم سے نسبت تھی. نشان پڑے مٹ گئے، لیکن مقام ابراہیم کو آج تک 4000 سال ہو گئے ہیں. 4000 سال آج تک وہ پتھر محفوظ ہے، اور کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا، کوئی اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کعبہ سے اس کو نکال نہیں سکتا. آج تک محفوظ ہے، اللہ نے کروایا ہوا ہے. وہ کس لیے؟ ایک نشان، اس لیے تاکہ اللہ نے بتا دیا جب بھی کوئی حاجی اور عمرہ کرنے والا آئے ان نشانوں کو دیکھے اسے وہ کعبہ والی دعا یاد آ جائے. یہی پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے کہا تھا مولا مجھے محمد کا دادا بنا دے. یہ دعا جو کی تھی اس وقت وہ پتھر پگھلا، اللہ نے قدموں کے نشان بنا دیے. آج تک وہ دعائے مصطفیٰ کی نسبت سے وہ قدم کے نشان آج تک باقی ہیں، آج تک باقی ہیں. اور عقیدے کی بات دوستو، آخری منٹ عقیدے کی بات یہاں میں کہا کرتا ہوں. امام حسین کی محبت یہاں سے میں کہا کرتا ہوں. دیکھیں 4000 سال حضور کی نسبت کی وجہ سے ایک پتھر کا نشان ابھی باقی ہے. 4000 سال، اور اللہ حفاظت بھی ان سے کروا رہا ہے، سعودی حکومت سے جو ان چیزوں کو نہیں مانتی. اللہ حفاظت بھی ان سے کروا رہا ہے، اور اپنے کعبے کے سامنے جو ہے رکھوا دیا. 4000 سال سے اس پتھر کا کوئی نشان مٹا نہ سکا. کس کی وجہ سے؟ ہمارے نبی کی نسبت کی وجہ سے. دعا مانگی تھی، اس پتھر کو دعائے مصطفیٰ سے نسبت تھی. حسین کو مصطفیٰ سے نسبت ہے، اور آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. وہ حسین آقا سجدے میں جائیں آقا کی پشت پر سوار ہو جائے، آقا مدینے کی گلی میں چلیں آقا کے کندھوں پر سوار ہو جائیں، پیاس لگے آقا زبان نکال کر حسین کے منہ میں دیں، حسین تیری پیاس میری زبان کی مٹھاس مٹائے گی. اور وہ چوستے تھے. ایک یزید آیا، وہ ذکر حسین کیا مٹا سکتا ہے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے حسین کو حضور کی نسبت حاصل ہے. اس لیے رہتی دنیا تک جیسے میرے آقا کا ذکر جاری و ساری ہے، اسی طرح قیامت تک ذکر حسین بھی جاری رہے گا، کیونکہ حسین کو اب مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہے. جیسے قدموں کو میرے آقا کی نسبت حاصل ہو گئی، 4000 سال سے اللہ نے اس کی حفاظت کروا رہا ہے. اور جو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ بھی آقا سے جڑ جائیں، آقا سے محبت کریں، اپنا تعلق آقا سے مضبوط کریں. دوستو آقا علیہ السلام کی محبت اور تعظیم اور عشق کو اپنے دلوں میں جگا دیں. جو شخص آقا سے جڑ جاتا ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اس کا ذکر لوگوں میں جاری کر دیتا ہے. ہمارے مرنے کے بعد بھی اگر چاہتے ہو ذکر جاری رہے تو حضور سے ادب اور تعظیم کا رشتہ قائم کرو. آج امام بخاری 254 ہجری میں وصال ہوا، 1200 سال گزر گئے امام بخاری کو. آج بھی بارکھان کی سرزمین پر اس کتاب کا درس دیا جا رہا ہے. کیوں؟ امام بخاری نے حضور سے محبت جو کی. آج ان کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے. اس وقت کے بہت سے لوگ ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، ان کا نام کوئی نہیں لیتا. ان کا نام اس لیے باقی ہے کہ انہوں نے باقی کے ساتھ نسبت جو حاصل کرنی، اور وہ باقی اللہ رسول کی ذات تھی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات آقا کی کامل نسبت، کامل محبت، کامل ادب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.